370 کے ساتھ، آرٹیکل 35A کے ساتھ انہوں نے یہ ختم کر دیا. جموں کشمیر کے لوگ اس سے بہت ہی غلط قدم سمجھتے ہیں بی جے پی کی طرف سے. یہ ایسا زخم دیا ہے جو ہم بھولیں گے نہیں. جیسے مجھے پتا ہے کوئی بھی نام نہیں سننا چاہتا کہ ہم دلی میں جا کے بات کریں کیونکہ وہ باجپا والے لیکن ہیں تو ہمارے وزیر اعظم ہیں تو ہمارے ہوم منسٹر کیونکہ درد بھی انہوں نے ہی لیا اور میرے بھائی میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. میں نے جانا انہوں اب جو دوسرے لوگ ہیں دوسرے سیاسی پارٹیاں یہ اس کا ایک بڑا ہنگامہ بناتے ہیں. ان سے پوچھو یہ کہاں جاتے ہیں دلی میں؟ ان کے کون سے رشتہ دار ہیں جن کو یہ ملنے جاتے ہیں؟ ہاں ان کے کون سے رشتہ دار ہیں؟ جب یہ جاتے ہیں تب یہ کہتے ہیں ہم بڑے لیڈر ہیں وزیر اعظم ہند سے ملے. اور جب الطاف بخاری اور حسن میر اور منجیت سنگھ جاتا ہے یا تانترے صاحب جاتے ہیں کہتے ہیں جناب بک گئے نا پی ٹی میں. اور ایک بغیر تو الطاف بخاری کو خریدنے والا ابھی پیدا نہیں ہوا ہے اس دنیا میں. میں اگر بکوں گا خالی اللہ کے سامنے بکوں گا کیونکہ میں اسی کا مخلوق ہوں. کوئی بھی ہو چاہے یہاں کہتے ہیں نا جس کو کہیں گے نا وہ بالکل ہی اس کو جموں کشمیر کے ساتھ محبت نہیں ہوتی لیکن اس کے دل میں بھی اس دن آنسو بہ رہے تھے جس دن 5 اگست 2019 کر کیا سکتے ہیں کوئی بھی نہ. جموں کشمیر کے لوگوں نے رویا بہت رویا. 2-2.5 مہینے دکانیں بند سب کچھ بند گاڑیاں بند ٹرانسپورٹ بند ہر ایک چیز بند. نوجوان بزرگ جیلوں میں پکڑ کے لے گئے. پالیٹیشین میں نہیں کہوں گا کہ صاحب سبھی خود ہی چپ بیٹھ کے کچھ کو گیسٹ ہاؤسوں میں بند رکھا کچھ کو ہوٹلوں میں بند رکھا کچھ کو اپنے گھروں میں بند رکھا ان کو بھی اپنے گھر میں بند رکھا. لیکن وہ کوئی ایسی قید نہیں تھی کہ پھر آپ بات بھی نہیں کر سکتے تھے. بات کرنے پہ تو قید نہیں تھی نا. میں آج ان سے سوال کرتا ہوں سیاستدانوں سے بات کرنے پہ کسی نے قید نہیں لگائی تھی. بات تو کر سکتے تھے لیکن بولتے کیا ہو کیوں؟ ان کے پاس تو بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے. 72 سال سے تو وہ کہتے رہے شاہ رہ گیا 370. جس دن 370 گیا الحاق گیا. میری عمر 64 سال ہے آج. میں بھی آپ کی طرح سادہ آدمی میں بھی یقین کرتا تھا کہ جس دن 370 اٹھے گا یہ تو ویسے ہی آزادی ہوگی. کیا ہندوستان اتنا بیوقوف ہے وہاں کسی کے دماغ میں یہ نہیں آتا کہ 370 اٹھا کر وہ ہمیں آزاد کریں گے؟ یہاں تو ہمارے 2.5 لاکھ بچے مر گئے اس خواب میں. خواب تھا صحیح تھا غلط تھا اسی خواب میں مر گئے. قبرستانوں کے قبرستان جو بن گئے مجھے پتا نہیں وہ ان نوجوانوں نے خود اٹھایا یا ان کو ان لیڈروں نے 1947 سے اکسایا یہ چیز کرنے پہ. اگر اس لیڈر نے 1947 میں ہندوستان کے ساتھ اعلان کیا تھا پھر اسی پہ رہنا تھا نا. پھر کیوں اپنے ذاتی مقاصد کے لیے 4 سال بعد بولا نہیں سر ہم تو رائے شماری چاہتے ہیں. اور رائے شماری 22 سال لوگوں کو اس میں پچھوایا. کتنے لوگ پچھلے اس میں 22 سال کے بعد ایک دن آیا ہم نے دیکھا جب 53 میں نکالے گئے تھے وزیر اعظم تھے 75 میں وزیر اعلیٰ بن گیا. وہ رائے شماری کہاں گئی؟ آپ میں سے کسی نے پوچھا؟ یہاں تو بزرگ ہیں جنہوں نے اس وقت بھی جیل دیکھی ہوئی. انہیں ناحق جو پڑا ہے ان کو وہ سولے گے نا. ان کو ان کی قبروں میں بھی عذاب ہوگا. ان کی قبروں میں بھی عذاب ہوگا کیونکہ اگر اللہ کی رحمت ہے تو اللہ کے پاس حساب نہیں ہوگا.